وقت کی نزاکت کہیں، مجبوری، یا پھر یہ ضروری ہو چکا ہے کہ توڑنے کی آوازوں کے بیچ جوڑنے کی بات کو مضبوطی سے کہا جائے۔ جو بھی ہو، اچھی پہل ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ عید سے پہلے درگاہ اعلیٰ حضرت سے ہوئی ہے۔ آداب دا لیڈر ہندی کے لیے وسیم اختر۔ درگاہ اعلیٰ حضرت کے جو مدرسہ ہے منظر اسلام، اس کے مفتی ہیں محمد سلیم نوری۔ انہوں نے عید سے پہلے ایک اچھی اپیل کی ہے۔ وہ اپیل یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے جوڑنے کی باتیں اب لگاتار ہونی چاہیے۔ جس طرح سے توڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں اس سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ جب تک جوڑنے کی باتیں لگاتار نہیں ہوں گی، اس کے لیے ایک پلان تیار نہیں ہوگا، تب تک نفرتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جب جوڑنے کی آوازیں زیادہ سنائی دیں گی تب لوگ ایک دوسرے کو سمجھیں گے اور بات جو نفرت سے ہے محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو خانقاہی نظام تھا، چاہے درگاہ اعلیٰ حضرت ہو یا اس طرح کی دوسرے مزار اور خانقاہیں، وہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان کو یہ طریقہ اب عمل میں لانا پڑے گا کہ جس طرح سے پہلے لوگ آپس میں بیٹھتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، کچھ ایسی محفلیں بھی آیوجت کی جاتی تھیں جس میں دونوں دھرموں کے ماننے والے موجود رہتے تھے، ان میں آپس میں بات چیت ہوتی تھی، چاہے وہ شعری نشست ہو یا اس طرح کی دوسری محفلیں، ان میں ساتھ بیٹھنے کے بعد کھانا پینا چلتا تھا اور محبت کی باتیں اچھی طریقے سے ہو جایا کرتی تھیں۔ نفرتیں جو کبھی کبھی اٹھتی بھی تھیں وہ جب ساتھ بیٹھتے تھے تو دور ہو جایا کرتی تھیں۔ بہرحال کل ملا کر اگر ہم عید سے پہلے درگاہ اعلیٰ حضرت کی اس پہل کو دیکھیں، اس آہوان کو دیکھیں تو ایک اچھا قدم ہے، بشرطے کہ اس اچھے قدم کو جس طرح سے لوگوں سے لاگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، خانقاہوں کو یہ آواز دی گئی ہے کہ جس طرح کا رویہ ان کا پہلے ہوتا تھا اسی طرح سے پھر ایک کوشش کرنی پڑے گی۔ خواجہ غریب نواز ہو، درگاہ اعلیٰ حضرت ہو، صابر کلیری ہو یا کوئی بھی بڑی درگاہ اٹھا کر دیکھیے، وہاں بڑی سنکھیا میں دونوں ہی دھرموں کے لوگ جاتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال ہوتا ہے اور جو دلوں کا میل ہے اگر ہوتا بھی ہے تو وہ دھل جاتا ہے، کیونکہ بات چیت ایک ایسا عمل ہے کہ اگر بیٹھ کے کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو دوریاں ہیں وہ گھٹیں گی، نفرتیں کم ہوں گی اور محبت بڑھے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی، ہمارے سنی صوفی خانقاہی وچاردھارا رکھنے والے مسلمانوں، آپ کے سامنے یہ عید کا تہوار آ رہا ہے اور جو حالات ہیں ہمارے ارد گرد وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو زیادہ کچھ نہ کہہ کر کے میں آپ کو ذرا ماضی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، بھوتکال کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں خاص طور پر جو مسلم اور اسلام دھرم کی کرنے پائی جاتی ہیں، جو مسلمان پائے جاتے ہیں، یہ خانقاہوں کی دین ہے۔ خانقاہوں کے دوارا، خانقاہوں کے مادھیم سے اسلام کا پرچار اور پرسار یہاں پر ہوا۔ تو خانقاہی جو ویوستھا، خانقاہی جو سسٹم ہے، اس کا ایک اہم حصہ یہ بھی تھا کہ وہ تہواروں کے مادھیم سے آپسی سوہارد کو بڑھاوا دینے کا کاریہ کرتے تھے اور خانقاہوں سے یہ کام کیا جاتا تھا۔ خود ہم نے بچپن میں دیکھا ہے اور بزرگوں سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، خانقاہی ویوستھاؤں کا جب ہم نے مطالعہ کیا ہے تو اس میں ہم نے دیکھا اور پڑھا ہے کہ عید کا تہوار ہو یا کوئی اور اس طریقے کے تہوار، اس طریقے کے افسر اور اس طریقے کے موقع آتے تھے، پرو آتے تھے، تو ہمارے خانقاہی سسٹم سے وابستہ جو لوگ تھے تو وہ جو تھے اس کو یہ کیا کرتے تھے کہ ایک عام اور جنرل دسترخوان جو ہے وہ سجایا کرتے تھے، بچھایا جاتا تھا، اور عید کی نماز کے بعد سماج کے ہر ورگ سے لوگ اس میں آتے تھے، راجنیتی کے لوگ بھی ہوتے تھے، آفیسر لابی کے بھی لوگ ہوتے تھے، شکشک سماج سے بھی ہوتے تھے اور سماج سیوی بھی ہوتے تھے، غرض کے دھارمک اور غیر دھارمک، راجنیتک، غیر راجنیتک، افسر شاہی، غیر افسر شاہی، ہر طریقے کے لوگ وہاں پر آتے تھے اور سوئیاں کھاتے تھے، مٹھائیاں کھاتے تھے، اور خانقاہوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ پروگرام بھی اس افسر پر آیوجت کیے جاتے تھے، خاص طور پر ایسے مشاعرے جو بھائی چارے کو بڑھاوا دیتے تھے اور آپسی سوہارد کو مضبوط کرتے تھے، جس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر ورگ اور ہر سماج سے
شاعر اور کवि جو ہے وہ सम्मिलित ہوتے تھے، اور یہ عید ملن کا कार्यक्रम جو ہے وہ خانقاہوں میں بھی ہوتا تھا اور جگہوں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہوتا تھا۔ لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سالوں سے یہ ویوستھائیں کمزور پڑی ہیں، اور یہ سماج میں جو فرقہ پرستوں کو زہر گھولنے کا موقع ملا ہے، تو اس سے ان کمزوریوں سے بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ ہمارا جو سسٹم تھا ہم نے کمزور کیا، تو آج جو خانقاہوں نے پیار اور محبت کے پھول پیش کیے تھے، کانٹوں کی کھیتی میں، کانٹوں کے میدان میں، تو کانٹوں کی دنیا میں پھولوں کی بارش کر کے جو انہوں نے ایک خاردار جو واتاورن تھا اس کو نرم اور گداز بنایا تھا، تو اس میں بہت حصہ ہماری خانقاہوں کی انہی ویوستھاؤں کا تھا۔ تو آج میں اپیل کروں گا اپنے مسلم سماج کے لوگوں سے، مسلمان بھائیوں سے، کہ شرعی دائرے میں رہ کر کے، یعنی کوئی بھی آپ پروگرام کریں، دیکھیے شریعت کا احترام تو ہر حال میں لازم ہے۔ کوئی بھی آپ پروگرام کریں، آپسی سوہارد کا ہو یا دھارمک آیوجن ہو یا غیر دھارمک راجنیتک آیوجن، کوئی بھی آیوجن ہو، وہ ایز اے مسلم شرعی دائرے میں ہونا چاہیے۔ تو عید کا یہ موقع بہت اچھا آ رہا ہے، تو نفرتوں کا جواب محبت سے دینے کا یہ موقع ہے۔ آپ شرعی دائرے میں رہ کر کے ایسے پروگراموں کا اپنے محلوں میں، اپنے قصبوں میں، اپنی خانقاہوں میں، اپنے دھارمک سنستھانوں میں، اپنے شیکشک سنستھانوں میں آیوجن کریں، کہ جس میں سماج کے ہر ورگ کے اچھی ذہنیت کے لوگوں کو، جو آپسی سوہرد کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں، سچ میں دینا چاہتے ہیں، نوٹنکی کے طور پر نہیں اور فیشن کے طور پر نہیں، خالص خلوص کے ساتھ جو آپسی سوہرد کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے اس میں सम्मिलित کریں، اور ان کو سوئیوں سے اور ان کی مٹھائیوں سے ان کی جو ہے وہ ضیافت کریں، دعوت کریں، اور سماج کے تانے بانے جو بکھر رہے ہیں ہمارے سماج کے، ان تانوں بانوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ جو کچھ بھی ہو وہ علماء کرام کی رہنمائی میں ہونا چاہیے اور شرعی دائرے میں رہ کر کے ہونا چاہیے۔ پوچھ لیجئے کیا کیا چیز ہم کر سکتے ہیں شرعی دائرے میں رہ کر کے۔ تو اللہ کرم فرمائے اور ہماری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے مذہبی جو معمولات ہیں ان کو آزادانہ دانہ طور پر انجام دینے کی توفیق رفیق ہمیں اللہ رب العزت بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔